جسم سے سارا خون جمع ہو کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ اس نے سوچا وہ بیمارا، لہٰذا ایسے کٹھن وقت میں زود رنجی ترک کر کے اس کو حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ ایک گولا سا اس کے سر پر پھاڑ کر چپ ہو گئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن اچانک سر جیسے بہت وزنی ہو گیا۔ بعض اوقات انسان شناسی کے دعوے کس قدر ناکارہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے خود پر انسان کے اندر تک اتر جانے کا جو گمان تھا وہ کتنا بودھا ثابت ہوا۔ وہ آج تک مہاتیر کو ظالم و جابر اور جانے کیا کیا سمجھتی تھی۔ کبھی کبھی خود بخود بہروپ بدل جاتے ہیں، جو ہمیں ظالم لگتے ہیں اور بھی معصوم بن جاتے ہیں، اور در حقیقت جو ظلم ڈھاتا ہے وہ معصوم دکھائی دیتا ہے۔ کون جانے ہر ایسے ظالم کے اندر دکھ کے کتنے الاؤ سلگ رہے ہوں، وہ اندر سے کتنا بزدل، کتنا صادر، کتنا خالص ہو۔ اس نے اسی خاموشی کو طول دیے سر جھکائے رکھا۔ اس میں سار اٹھانے اور مقابل کی نظروں کا سامنا کرنے کی تاب بھی نہیں تھی۔ گڑی عیسیٰ خان کے اس قیام میں اس نے قدم قدم پر دانیال خان سے ٹکر لی تھی، ان کا برا بھلا کہا تھا، ان کی توہین کی تھی، اور اپنے تضحیک امیز رویے میں انہیں کبھی ایسا موقع نہیں دیا کہ وہ وضاحتیں دیتے۔ کبھی ہم دوسروں کو گراتے گراتے خود گر جاتے ہیں۔ سوری جیسا بیکار اور حقیر سا لفظ اس کو اپنی ندامت کے سامنے بے معنی لگا۔ وہ پچھتاووں کی رسم اتنے روایتی انداز میں نبھا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموش کھڑی اپنے سے چند انچ مقابل کھڑے پیروں پر نظریں جمائے خود سے الجھتی رہی۔ لیکن افسوس ہے بیلا بی بی کہ آپ نے کبھی انسانوں کو سراہا ہی نہیں، کسی کو کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ کبھی کسی کا اعتبار کیا، نہ کسی کو اعتماد دیا۔ آپ کے نزدیک ہر شخص کمینہ اور بدخصلت ہے، ہر شخص ظالم ہے، عیار ہے۔ آپ سب سے نفرت کرتی ہیں، ہاں وہ میرا بھائی ہو، بیبے ہو، خان گل ہو، اور میرا تو کوئی مرتبہ ہی نہیں۔ آپ کے نزدیک ہم محض پٹھان ہیں اور آپ محض پنجابی۔ ہمارا آپ کا رشتہ سرحدوں کے حساب سے تعین کیا جاتا ہے۔ جہاں آپ کا علاقہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رشتہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو تو سرجن نثار سے بھی کوئی دلچسپی نہ ہوتی اگر وہ آپ کے صوبے سے نہ ہوتے، اور شاید انہی کے طفیل شیریں کو آپ کا دست شفقت حاصل ہے۔ انہیں کچھ دیر رک کر اپنی باتوں کا رد عمل اس کے چہرے پر جھانکا۔ گہرے سرخ رنگ کے ساتھ وہ چہرہ جھکائے مسلسل ان کے بوٹوں کی چمکتی ٹو پر نظریں جمائے سب کچھ چھپائے ہوئے تھے۔ انہیں اس کے سر کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں جکڑ کر اونچا کر دیا۔ کتنی دیر وہ اس کی آنکھوں کے چمکتے رنگ پر نظریں جمائے اس کی تیزی سے حرکت کرتے ڈیلوں کو اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کرتے رہے۔ محبت، پیار، قلبی تعلق، یہ سب چیزیں تو آپ کے لیے قطعی بیکار اور بے معنی ہیں۔ ان کا نہ کوئی مفہوم ہے نہ مقصد، کیونکہ آپ نے خود کسی سے پیار کیا ہے، نہ کسی کو اس قابل سمجھا کہ وہ آپ کو چاہ سکے۔ انہیں رک کر ملامتیں کہا، اور آپ کے نزدیک وہ ایک پڑھتے ہوئے آدمی کے لیے 15 سال پرانے نکاح نامے کی تلاش بھی میں مصروف ہے، کیونکہ اس سے اس کی زندگی میں گھنٹوں کا نہیں تو لمحوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سر کو ہلکی سی جنبش دے کر ان کی جنجلاتی گرفت سے آزاد کر لیا۔ ہاں آپ جائیے واپس، ہم سب آپ کے لیے زنگ آلود پرزے ہیں۔ ہماری آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ کون ہے یہاں جس کے کہے میں آپ ٹھہر جائیں؟ کس کی خاطر اور کیوں؟ آپ کے لیے تو وہ شخص بھی مہمان ہے جس سے ملنے کے لیے آپ اچھے برے موسموں میں چوری چوری گھوڑا دوڑاتی بے تابی سے جاتی تھی۔ آپ نے کبھی اس کا حال نہیں جانا، کبھی اس کے دل کی جلن بھی معلوم نہیں کی، کبھی یہ بھی نہیں پوچھا وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ اس کا جی چاہا اور جھنجھلا کر چیخ پڑے۔ وہ کون تھا؟ کسی اور شخص کے بارے میں اس سے باس بس کرنے والا۔ وہ اس کا کیا لگتا تھا اور کس حد تک عزیز تھا؟ اس بات کی وضاحت توجیہات اس کو دنیا بھر میں کسی کے سامنے نہیں کرنی تھی، وہ کسی کے آگے جواب دے نہیں تھی۔ وہ اس طرح چپ رہی۔ ضروری نہیں جو سوالات کرتی ہیں ان کے جوابات بھی ان کو مہیا کیے جائیں۔ پھر وہ اس کی مسلسل خاموشی سے چڑ گئے۔ انہوں نے اس کی دونوں کوہنیاں مضبوطی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالیں۔ تمہیں کوئی حادثہ، کوئی واقعہ نہیں چونکا سکتا بیلا، وہ کسی کی موت ہو یا شادی، جاؤ جا کر جشن مناؤ اور جاؤ واپس اس ان پڑھ لوگوں کی بستی سے اپنے شہر میں جا کر لوگوں کو داستانیں سنانا کہ تم وہاں بہت سے تڑپتے دل سے سکنے کے لیے چھوڑ آئی ہو، اور تم اتنی اناپ پرست اور خوددار ہو کہ ان میں سے ایک سے بھی تمہارا دل نہیں پسیجا، کوئی تمہیں رام نہیں کر سکا، تم سب کو نیچے دکھا کے آ گئی ہو، جاؤ۔ انہوں نے اپنی آہنی گرفت میں جھنجھوڑتے اسے ایک دم چھوڑ دیا۔ وہ جھونکا سا کھا کر گرتے گرتے سنبھلی۔ اس کے بازوؤں پر جہاں ابھی ظالم شخص کی گرفت مضبوط تھی سنسناہٹ سی ہو رہی تھی، لیکن اس نے خلاف عادت کوئی گل نہیں مچایا۔ پلٹ کر کھڑے کھڑے جواب میں متوجہ کرتے ہوئے اس شخص کی حسب عادت تصدیق نہیں کی کہ بہرکیف وہ خطاوار تھی، وہ مجرم تھی، اور خاموشی سے اپنے اوپر عائد فرد جرم سلسلہ وار اور ترتیب دار سن رہی تھی۔ یہ اس کے اپنے ظلموں کی داستان تھی جس کی تاریخ اس گھڑی میں لوگ جانے کب سے لکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کو جھنجھوڑ ڈالا تھا اور شاید وہ اسے دھکا دے کر گرا بھی دینا چاہتے تھے، لیکن اس کے مسلسل سکوت نے ان کو جامد سا کر دیا۔ شکست خوردہ نڈھال سے دانیال خان اپنے آرام کرسی پر گرنے والے انداز میں جا بیٹھے۔
وہ نہایت خاموشی سے مصنوعی لکڑیوں کی دہکتی آگ سے لپکتے شعلوں پر نظریں جمائے لمحہ بھر کے لیے ساکن ہو گئے۔ پتہ نہیں یہ سلگتے شعلے کہاں کہاں بھڑک رہے تھے، ان کے ارد گرد بھی، ان کے اندر بھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کو ننھے بچے کی طرح معصوم اور سچے لگے، جو ایڑیاں بھی رگڑتا ہے، جھنجلا جھنجلا کر اپنے کھلونوں میں پٹکتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی ہر ضد پوری بھی نہیں کی جاتی۔ اس کے پاس معذرت کے الفاظ کا تمام ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، معافیاں اور کوتاہیاں، اپنی تمام گستاخیوں کی اور اپنے رویے کی اطلاقی "آئی ایم سوری"۔ بہت دیر بعد ان کی غیر معمولی طور پر بھاری اور بوجھل سی آواز ابھری۔ انہوں نے اپنی گردن کا رخ بہت زیادہ آتشدان کیا، کالا کالا، جیسے وہ اسے بہت دیر تک کچھ چھپا رہے تھے۔ "آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا، میں الجھ گیا ہوں"۔ وہ دانستہ طور پر کچھ چھپا کر آگ کو دکھا رہی تھی۔ وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال پائی، جیسے بڑی فراخ دلی سے اس نے ان کی معذرت قبول کر لی۔ یہ وہ موقع تھا جب بیان دانی کے بڑے بڑے دعوے جھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ان سے اس وقت کچھ بھی کہتی، ایسا لگ رہا ہے جیسے ان پر رحم کھایا جا رہا ہے۔ ان پر کسی کو ترس آ گیا۔ ہاں، وہ مظلوم تھے، لیکن اپنے اوپر ترس کھلوانا بھی ان کو پسند نہیں تھا۔ رحم ان کے لیے کچھ پسندیدہ فعل نہ ہوتا کہ تاکہ وہ رحم دل اور ترس بانٹنے آئے ہیں۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر قیمت خان اندر آئے۔ اس کے عین سامنے وہ خاموش اور ساکن کھڑی تھی۔ صاحب مختلف انداز میں اس لڑکی سے رخ پھیرے، جیسے کسی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ ان کے قرب کا سبب یہ لڑکی ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس صورتحال میں اچانک اندر چلا آیا، لیکن اس نے کوئی معذرت نہیں کی۔ شاید اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس نے کڑی نظر بیلا پر ڈالی۔ وہ اس لڑکی سے اکتا چکا تھا۔ جب بھی جہاں بھی فساد ہوتا وہاں یہ لڑکی ضرور موجود ہوتی ہے۔ وقت کم ہے صاحب، بھاگتے بھی چلیں تو 3 گھنٹے سے کم کیا لگے گی۔ ہاں، انہیں چونکا کلا کے دفعہ واقعی بہت دیر ہو گئی۔ تیز سے پلٹے تو ان کا چہرہ شدت سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں جیسے شدت برداشت سے لال ہو گئی تھی۔ وہ اس کو نظر انداز کے اس کے برابر سے گزر گئی۔ گاڑی تیار ہے، ٹائر بدلا گیا صاحب؟ وہ دونوں آنن فانن تیز قدموں سے دروازے کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ تیز تیز قدم اس کی مدھم بڑھتی آواز کے سامنے ایک دم رک گئے۔ ان دونوں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ ان دونوں کا تاثر ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ قیمت خان کے بس میں ہوتا تو ایسے انتہائی نجی معاملے میں اس کی مداخلت برداشت بھی نہ کرتا، لیکن جانے وہ کب سے اسے برداشت کر رہا۔ اس نے برہم سی نگاہ اس پر ڈالی اور صاحب کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے وہی نظر صاحب پر بھی پھینکی تھی اور گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ صاحب کو وقت کی ہلاکت تیزی سے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ ہاں ضرور، وہ سر سے لہجے میں کہہ کر آگے نکل گئی۔ اس نے ان کے رکھے لہجے سے کوئی مطلب اخذ کرنے کی بجائے ان کے پیچھے بھاگنا مناسب سمجھا۔ بیبے کو بتا دوں؟ اس نے اجازت لینے والے انداز میں دوڑتے دوڑتے پوچھا۔ وہ ظالم شخص کے سر کے مجسمے کے پاس رک گئی۔ وہ ہمیشہ ان بھینچے لبوں والے شخص کو ظالم سمجھتی، لیکن اب تو اس کے ظلم کی داستان اس پر بھی عیاں ہو چکی تھی۔ یہ سردار دانیال خان اور سردار بندے آل خان کا باپ ہی تھا نا؟ اب بتا دوں؟ انہوں نے دبے لہجے میں دانت پی کر پوچھا کہ بندے آل کو ہم نے قتل کرنے کی بجائے 15 سال بعد ہسپتال میں داخل کر دیا ہے۔ وہ تامل صرف کرتی رہی۔ اگر ان کے علم میں آئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ کہہ دیجیے گا، آپ کچھ بھی کہہ دیجیے گا، میں سنبھال لوں گا۔ انہوں نے جیپ کی پچھلی نشست پر بیٹھنے کے لیے اگلی نشست کی بیگ گرائی اور جلدی جلدی اپنی سیٹیں سنبھال لی۔ گاڑی قیمت خان چلا رہا تھا اور رات بالکل تاریک تھی۔ آپ نے گرم کپڑے تو مناسب پہن رکھتے ہیں۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت وزہ داری نبھا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ تقریباً 3.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ پیچھے کشن رکھے ہوں گے؟ اچھا جی۔ پھر دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ ایک خاموش رات کی ویران سڑک تھی۔ گہری کھائیوں اور دیوقامت پہاڑوں کے بھوت کے سوا سڑک پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیپ بار بار موڑ کاٹتی تھی۔ قیمت خان اپنے ماہر ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر رکھے بڑی سہولت سے جیپ بھگا رہا تھا۔ تیز روشنی کا ہالہ سڑک پر دور تک پھیلا ہوا تھا اور اس پر روشنی کے پیچھے پیچھے دوڑتا جیسے نور کی تلاش میں تھا۔ قیمت خان کو جیپ کے اندر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا سارا ذہن باہر کی طرف تھا۔ اندر کیا ہو رہا تھا اس کی بلاس سے؟ اس نے ایک اچھڑتی سی نظر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے شخص پر ڈالی۔ ان کی پٹھانوں جیسی سرخ و سفید رنگ گردن پر سلیقے سے کترے ہوئے بال کالر کے نزدیک آ رہے تھے، ان کی اپنی شخصیت کی طرح اجلا اجلا اور اکڑا اکڑا کالر۔ اس نے مدتوں میں یوں ان کو نزدیک سے دیکھا تھا اور فرصت سے دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت یوں اس کا تفصیل سے جائزہ لینا پکڑا نہیں جا سکتا تھا کہ ان کی آنکھیں پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پتہ نہیں یہ شخص ظالم تھا یا مظلوم۔ ہر روز اس کی کتاب سے ایک نیا ورق کھل جاتا اور ایک نئی الجھن، نیا مسئلہ سامنے رکھ دیتی۔ کسی دن اور بھی فرصت سے اس شخص کا دنیا میں مرتبہ اور مقام کھوجنا تھا، لیکن آپ کیا سمجھے، اٹھے ہوئے چوڑے شانوں کے اوپر وقار سے سجا ہوا سر کسی بھی ظالم انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اپنی ذات پر یہ اعتماد اور سکون انسان کو صرف ضمیر کے آئینے میں ملتا ہے۔ وہ آج تک اس پر جو 2 بڑے بڑے بہتان باندھتی رہی تھی وہ ان ہی سے مبرہ تھا۔ نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، نہ قید کر رکھا تھا۔ اس کے دونوں بہتان ایک ہی کڑی کے 2 سرے تھے۔ اب وہ اس پر الزام لگائے تو کیا، اور الزامات کی تلافی چاہے تو کیسے؟
بے سادگی میں اس کی نگاہ شیشے کی طرف اٹھی۔ وہ اس کو بغور دیکھ رہے تھے۔ خجل سی ہو گئی۔ ایسی باتوں کی وضاحت کے لیے معذرت کے کوئی طریقے ایجاد بھی نہیں ہوئے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات کی تاریکی اور سیاہ ہو گئی تھی۔ رات کی رفتار میں کمی نہیں آئی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب جیپ ایک ویران سی آبادی کے قدرے بار رونق ہسپتال میں داخل ہوئی۔ بہت مدت بعد اس نے شہری آبادی کے اثرات دیکھے۔ رات تاریک تھی لیکن مریضوں کے لواحقین برآمدوں اور پارکوں میں گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسپرٹ اور فنائل کی تیز بو کے بھپکے دماغ میں اترے تو اسے محسوس ہوا وہ ہسپتال میں آ پہنچی ہے۔ یہ سوات کے کسی سابق شہزادے کا ہسپتال تھا۔ اس کا نام اور تاریخ ہسپتال کی پیشانی پر نمایاں طور پر آویزاں تھی اور برقی کمکموں سے جگمگا رہی تھیں۔ اپنے نام کو ہر وقت روشن دیکھنے کی شدید خواہش اس نے کم از کم ایک نیکی تو کروا ہی ڈالی۔ ہسپتال کے فرش جگمگا رہے تھے۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے قیمت خان باہر آئے تو دانیال خان پہلے ہی ہسپتال کے ریسیپشن تک پہنچ چکے تھے۔ قیمت خان اس کی ہمراہی کے تھوڑا سا سست پڑ گیا۔ چھت پر نصب نیم کور بلبوں میں فرش پر ان کے سائے پانی میں لہراتے عکس کی طرح ڈول رہے تھے جیسے وہ کوئین آف شیبا تھی، حالانکہ یہ اس کا محل نہیں تھا۔ قیمت خان نے تھوڑا سا مدب ہو کر دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تینوں آگے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ رات کے آخری پہر وہ جاگ رہا تھا اور منتظر تھا کہ اس کی آنکھیں دروازے کی سمت گڑی ہوئی تھی۔ وہ ان تینوں کو تیزی سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے بے رونق چہرے پر ہلکا سا ایک رنگ آیا اور گزر گیا۔ وہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ ہی ڈھال تھا۔ دنوں کی بجائے جیسے برسوں کا مریض لگ رہا تھا۔ شیو بڑھ کر داڑھی بن گئی تھی۔ آنکھوں کے حلقے میں گڑے اور نمایاں اور سیاہ ہو چکے تھے۔ متحرک ناچتے ہنستے ڈیرے جیسے زندگی سے بالکل محروم ہو چکے تھے۔ آنکھوں سے برستی مردنی نے اس کا دل دھک سے کر دیا۔ اس نے کچھ دیر پہلے اس کو اتنا ہی ڈھال تو نہیں دیکھا تھا۔ مل گیا۔ اس کی نگاہ کسی پر نہیں پڑی سوائے دانیال کے۔ اس کی آواز کی بےتابی بیلا سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اسے جس چیز کی ضرورت تھی اس آس نے واقعی اس کو بقول دانیال کے مزید زندگی دی تھی۔ مل گیا۔ انہیں ایک پوشیدہ سا 4 حصوں میں تقسیم کاغذ مومی لفافے میں لپٹا اس کو تھمایا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش اور ریشہ بہت نمایاں تھا۔ دانیال خان نے جیسے اسے خود ہی الجھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ شاید اسی میں ان کے لیے کوئی مسئلے ہو تو تاکہ وہ اپنی خوشی کو آہستہ آہستہ بانٹیں، یا شاید اس لیے کہ ان کا یوں حالی پڑے موت کی راہ دیکھنے سے کسی کام میں مصروف رہنا بہت بہتر تھا، لیکن اسے یہ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر لفافہ ان کے ہاتھ سے لیا۔ اس نے سکون سے لفافے کی پنیں کھولی۔ بندیال کی نظر پہلی مرتبہ اس پر پڑی۔ اس کو مصروف عمل دیکھ کر اس کی مردنا آنکھوں میں زندگی کی ہلکی سی لہر دوڑی۔ بیلا بہت اچھی لڑکی ہے دانیال۔ اس نے دانیال کے چہرے پر کچھ ڈھونڈ کر کہا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ وہ قطعیت سے کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ان دونوں کی طرف سے دریغ لٹائے گئے ان سرٹیفکیٹس میں کہاں خلوص تھا، کہاں رواداری۔ اس سے پوشیدہ نہیں رہا۔ قیمت خان نے ایک خاموش نظر صاحب پر ڈالی، پھر خاموشی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس نے کھولا ہوا عدالتی کاغذ الٹ پلٹ کر دیکھا، ایک تائیدی نظر ان پر ڈالی، جیسے اسے یقین ہو گیا کہ اسے جھوٹ نہیں بولا گیا، اسے بہلایا نہیں گیا۔ ہاں یہی بالکل یہ۔ کتنی دیر جیسے وہ اس کی ایک ایک سطر ازبر کرتا رہا، الفاظ دہراتا رہا۔ رقوم بلند آواز میں پڑھتے پڑھتے وہ یکدم رک گیا۔ جو عذاب میں نے برداشت کیے ہیں وہ تم نہیں کرنا۔ اس نے تہدیدی انداز میں جیسے انہیں کچھ بتانا چاہا۔ دانیال خان نے اس کی نصیحت کو لاپرواہی سے سنا، جیسے وہ اپنی شدید بیماری میں کچھ اور بول رہے تھے۔ تم نے سنا دانیال میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے سن لیا۔ آپ جانتے ہیں آپ کی سب باتیں میں دھیان سے سنتا ہوں۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ کیسے ہیں؟ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے گرم جوش ہاتھوں میں دبا لیے۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا تھا یہ کاغذ مجھے مل گیا تو زندگی مل جائے گی، لیکن زندگی کا ملنا شاید آسان نہیں۔ اور مانی ہے انداز میں ہنسنے۔ سنا تم نے دانیال، زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، بزدل مت بننا، یہ بستی چھوڑ دینا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ لیکن آپ نے دوا پی لی؟ انہوں نے بھکلا کر ان کی بات کر دی۔ وہ بھائی کا فکرہ مکمل سننے کی پوزیشن میں دی تھے۔ بیلا کو لگا جیسے وہ خود ان دونوں کے گفتگو میں رکاوٹ کا سبب ہو۔ وہ ان کے ہاتھ چھوڑ کر دوا کے شیشے دیکھنے لگی۔ میں نے پی لی تھی، شاید نرس کچھ تو دے کر گئی تھی۔ اسپتال میں دیکھ بھال اچھی ہوتی ہے، یہ تو مہنگا بہت ہوگا دانیال۔ وہ ان کا دھیان پلٹانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب اتنا ہی مہنگا نہیں کہ آپ سے مہنگا ہو۔ ان کے ان فکروں میں محبت کے علاوہ اظہار پر زیادہ زور تھا۔ شاید اس وقت ان کو کھلے اظہار کی شدید ضرورت تھی۔ تم نے اپنی گالی مجھے لے آئے، چلو کر دیکھو۔ ان کے فکروں میں زندگی سے مایوسی کی شدید بو آتی تھی۔ اور یہ لڑکی کیوں کھڑی ہے جب سے؟ اس کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ دانیال خان نے ایک نظر اس کے اداس اور خاموش چہرے کو دیکھا۔ کمرے میں اضافی پلنگ کے علاوہ کرسیاں تھیں، لیکن شاید وہ وہاں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے ان کے پاس کی جگہ خالی کر دی۔ دانیال خان کی چھوڑی ہوئی جگہ پر خاموشی سے ان کے بیڈ کے بالکل پاس ان کے نزدیک آ بیٹھی۔
انہوں نے اپنا بیمار لرزتا ہوا بوڑھا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ آپ اچھے ہو جائیں گے، اس نے پیار سے کہا تھا۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے لڑکی۔ انہوں نے اپنی پرانی چنچال آواز بحال کرنے کی کوشش کی اور مایوس ہونا اس سے بھی بڑھا۔ وہ ایک دم ہنسی۔ آپ یہ سچ کہہ رہی ہے دانیال، اور تم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ کون سا یہاں سے نہ جانے کا؟ وہ سرخ پڑ گئی، لیکن اس موضوع پر بات چھیڑنا بیکار نہیں سمجھا۔ وہ چپکی رہی بغیر کسی موضوع پر کوئی بحث کیے۔ دانیال خان نے کھڑے کھڑے چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ آپ دونوں اپنی معنی خیز گفتگو جاری رکھیے، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ بیلا کو لگا وہ دانستہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ بندے آلان اپنے ذہن کو ہلکا پھلکا کر لیں، اپنا بوجھ کسی اور کے سر پر ڈال کر۔ آپ کا دل چاہے تو مجھے آواز دے لے، میں ڈاکٹرز روم میں ہوں۔ پھر وہ چلے گئے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ اس کا جی چاہا ان سے اس طرح باتیں کرے، ان کو چھیڑے، ان سے جھڑپ مولے، شاید اسی طرح مرض کی شدت میں کمی آ جائے، شاید اس طرح دکھ کم ہو جائے۔ لیکن یہ وقت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے کاربن دانیال خان اس کمرے کو چھوڑ گئے ہیں۔ وہ بھی سچائی کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنی نگاہ ادھر ادھر گھمانے لگی۔ اب کون سا موضوع چھیڑے، کون سی بات کرے، لیکن وہ بزدل نہیں تھے۔ انہیں ہلکے سے مسکرائے اور نے بڑے پرسکون سے بال اپنے رنگ میں کر لی۔ اگر تم اس سے ملتی تو خوش ہو جاتی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ بیلا وہ کہاں گئی؟ اس نے مرضی سی آواز میں پوچھا۔ اسی زمین کے نیچے جہاں ہر کار ہم سب کو جانا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے جیسے کہیں اور جاتے کہا تھا۔ وہ تمہاری جیسی تھی بیلا، وقت نے اس کو مہلت نہیں دی، ورنہ تم دیکھتی کہ قسمت بھی عجیب ہی سے بیلا۔ وہ ہمارے دشمن کی بیٹی تھی، اور تم یقین کرو کہ وہ پہلی مرتبہ ہمارے گاؤں میں کیوں آئی تھی؟ وہ واقعی کی شدت سے مزہ لے لیں گے۔ دراصل ان کے گاؤں میں آگ لگانے والے اور لوگ تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا یہ آگ ہم نے لگائی ہے، ہمارے ہاں سب سے بہادر وہ ہے، سب سے بڑا انتقام لے سکتا ہے۔ سو وہ ہم سے انتقام لینے آئی تھی۔ ہماری روایت یہ بھی ہے کہ ہم عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس کا خیال تھا وہ آگ لگا کر چپ چاپ چلی جائے گی، اور کسی کو گمان بھی نہیں گزرے گا کہ ایک لڑکی ایسا دلیرانہ قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ مجھے ان دنوں بھی راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میں یوں ہی جنگلوں میں گھومتا رہتا، اپنے لیے کوئی لینڈسکیپ پسند کرتا، شاعری کرتا اور بانسری بجایا کرتا تھا۔ اسی میں دیکھا ایک آدمی کمبل میں لپٹا ہاتھ میں کنستر پکڑے چلا آ رہا ہے۔ اس نے مجھے بھی دیکھ لیا۔ چاند پورا تھا، جنگل نور میں نہایا تھا، مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ وہاں ہی بھاگا، میں نے اس کو 2 چھلانگوں میں جا لیا۔ میں حیران آ گیا، وہ کوئی آدمی نہیں، ایک معمولی سی لڑکی تھی۔ معمولی لڑکی بیلا، لیکن بالکل غیر معمولی۔ اس نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے مجھ سے سب کہانی کہہ سنائی۔ اس نے آگ بھی نہیں لگائی، لیکن لگا دی۔ میں نے بھی سب بدلا لی، اسے گرفتار کر لیا عمر بھر کے لیے۔ وہ اس وقت وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن پھر ہر روز کو ہم پتہ نہیں کیسے بس اسی جگہ ملتے رہے، حتیٰ کہ طوفان آ گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ بابا بہت ظالم تھے بیلا، حالانکہ ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، لیکن جانے کیوں بابا اور میرے بیچ ایک دیوار آ گئی۔ ان کا خیال تھا میں دھوکہ کروں، دشمن کی لڑکی کو دھوکے سے لاؤں، انتقام کی بھیٹ چڑھ جاؤں۔ اس کے علاقے کے لوگ بھی میرے خون کے پیاسے تھے، لیکن آخر ہم بھاگ ہی گئے۔ بیلا وہ کم ظالم تھے اور ہم بڑے، وہ بس آج تک جنگلوں کو آگ لگاتے رہے، ہمارے محاصروں پر فائر کرتے رہے، اور بس پھر اس دن قیامت آ گئی۔ اگر دانیال خان اور قیمت خان پہاڑ بن کے راستے میں حائل نہ ہو جاتے تو لوگ میری آنکھوں کے سامنے اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ انہوں نے ہم کو شادی کے بعد دیکھا اور طوفان مچا دیا۔ وہ میرے اپنے لوگ تھے، اور اس واقعے سے پہلے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے ان سے کوئی نفرت نہیں، وہ بھی ٹھیک کہتے تھے۔ وہ ہماری جدی پشتی دشمن کی بیٹی، پتہ نہیں مجھے کیوں اچھی لگ گئی۔ وہ باتیں بھی تمہاری طرح کرتی تھی بیلا، پاگلوں جیسی، ہر ایک سے لڑ پڑنا، ہر ایک سے بھڑ جانا، ایک دم خفا ہو جائے، ایک دم مان جانا۔ وہ چپکی رہ گئی۔ اس کی اتنی عادتوں سے بھلا اتنی آگاہی سے کس نے دی تھی؟ وہ تو اس کے سامنے نہ کبھی لڑی تھی، نہ منی، اور ہم ہائی یہ سمجھ لینا کہ دنیا غلط ہے اور میں اس کو بدل دوں گی، اور جیسے یہ چٹکیوں کا کام ہے۔ تم نے دیکھا دنیا نے اس کو اس جنگ میں ہرا دیا، اس کا نشان ہی مٹا دیا۔ پھر اس رات بابا نے مجھے چیتوں کے آگے ڈالنے کا حکم دیا۔ ان کے خیال میں دشمن کی بیٹی سے شادی کر کے ان کی ہدایات کا گلا گھونٹ لیا تھا۔ ان کے حکم کے مطابق دانیال مجھے لے کر چلا تو اس کا دل پھٹ گیا، بس وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ میرے دیکھتے دیکھتے ختم ہی ہو گئی، ٹھنڈی پڑ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈال دی، نہ ڈالتا تو شاید کسی اور پر بھروسہ نہ کرتا۔ اس کو دانیال خان نے اسی زمین پر دفن کیا، بابا بھی مجھے مار کر جی نہ سکے، اور میں خاموشی سے اسی زمین پر آ گیا جہاں وہ دفن تھی، اس لیے میں وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ ساکت خاموش بیٹھی، اس نے گہری سانس لی۔ زندگی کتنی عجیب کہانی ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، رات بہت ہو گئی ہے۔ انہوں نے تابے دھارے سے آنکھیں بند کر لی اور کتنی دیر بند رکھی، شاید وہ سو بھی گئے تھے۔ نرس رات کے اس پہر ان کو دوا دینے آئی، لیکن ان کو ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے پلٹ گئی۔ اس نے احتیاطاً گولی بیلا کے ہاتھ میں تھما دی۔ جب یہ آگ جائیں تو گولی کھلا دیجیے گا۔ ہتھیلی پر دھری ایک سفید رنگ کی ٹکیا اس کے دماغ اور دل کی لکیر کے درمیان جاری رکھی، اس کو جذبات اور وقت کی نزاکت کی کشمکش سے ڈرا رہی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محبت میں کاروبار نہیں کرتے، جو زندگی میں کسی قسم کا بھی کوئی سودا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، جو عشق اور محبت کے لیے جان سے گزر جاتے ہیں۔
ایک لمبی قید اور ایک لمبا منباز کاٹ کر یہ شخص 15 سال بعد پہلی مرتبہ گڑی کے اس علاقے سے باہر نکلا تھا۔ اس نے وہ جرم کیا جو دفعات پاکستان میں کہیں درج نہیں تھا۔ وہ شریعت کی کسی کتاب میں پرستش زنی نہیں، لیکن اس کی پاداش میں اس نے عمر بھر کی سزا کاٹی ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے برباد ہو جانے کا کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی ملال بھی نہیں۔ پتہ نہیں اس نے عمر کا وہ ایک برس کتنے خوبصورت بسر کیا تھا کہ وہ عمر بھر تاوان دینے پر آمادہ تھا۔ اس وقت جب دانیال خان نے ان کو بے تحاشا باتیں کرتا سن کر کمرے کا دروازہ کھولا تو بندے اعلی خان کہتے، محبت میں عمر بسر کرنا مصیبت ہے بیلا، اور میں جانتا ہوں دانیال خان کس حساب سے گزر رہا ہے، لیکن اس میں راحت بھی ہے۔ اس نے سارے عذاب چکھ لیے اور راحتیں ترک کر دی ہیں کہ عدیلہ ہٹک اس سے اتنا عشق نہیں کرتی۔ بظاہر اس نے لاپرواہی سے کہا، لیکن انہیں بہت سنجیدگی سے جواب دیا تھا، کون عدیلہ ہٹک؟ میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اس نے تمہاری کتنی ہی باتیں مجھ سے کی ہیں۔ وہ سارا دن تمہارے قصے بیان کرتا ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے، وہ تمہیں بستی والوں کے سپرد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کر بھی نہیں سکتا، وہ اپنی موت سے نہیں تمہاری موت سے ڈرتا ہے۔ وہ ساکت کی ساکت اور خاموش کی خاموش رہ گئی۔ یہ انکشاف اس پر بہت بھاری پڑ تھا۔ آپ کو اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے لالا۔ دانیال خان نے دروازہ کھولتا تنبیہ کی تھی، کرنے دو دانیال۔ انہوں نے منت سے کہا، کیا پتا میں کب چپ ہو جاؤں۔ وہ بہت دیر سے چپ پڑا تھا اور دوا کی سفید رنگ گولی اس کی ہتھیلی پر دی تھی۔ پتہ نہیں کیا وقت ہوا ہے، دوا کا وقت گزرنا نہیں چاہیے۔ وہ بے تابی سے اٹھ کر بیٹھی، کمرے میں کوئی بھی تھا اور اسے اس طویل خاموشی سے خوف آ تھا۔ جب تک بولتا رہا وہ خوف زدہ رہا۔ وہ چپ ہو گیا تو چپ ہو کر اسے اور ڈرا گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے پلنگ پر جھک کر ان کو پکارا، بندے آل بھائی لالا۔ سرگوشی نے خوف زدہ بلند آواز کی شکل اختیار کی، پھر اس نے گھبرا کر اونچی آواز سے کہا، لالا۔ رات کے اس پہر جب سارا ہسپتال ایک خاموش سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، دل دہلا دینے والی ایک چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ دانیال ہسپتال کا سٹاف، نرسیں، دانیال خان آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ اچانک یہ ایمرجنسی ہو گئی۔ انہیں آکسیجن ماسک چڑھایا، ڈرپ دینے کی کوشش کی، رگیں کاٹی اور پھر انہیں مریض کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ اب ان کے مریض کے درمیان کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ انہیں باری باری کمرہ چھوڑ دیا، دوا دینے آنا، ڈرپ چیک کرنا، مریض کا حال پوچھنا، جیسے انہیں آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں اور قطعی غیر دلچسپی سے ان کے سامنے سے ٹک ٹک کرتے کسی اور کمرے میں گھس جاتے۔ اس نے ہمیشہ اس شخص کو بستر یا بستر کے آس پاس ہی دیکھا تھا، لیکن اتنا خاموش، اتنا ساکن۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں وحشت سی اتری تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے اعصاب ناکارہ ہو چکے ہیں۔ کتنی دفعہ اس کو لگا چادر ہٹا کر دیکھے گی تو اس کے چہرے کے ساتھ اور کتنے چہرے ہوں گے، اس کی ماں کا چہرہ، باپ کا چہرہ۔ کتنی دفعہ اس کو لگا اس کی چادر کے نیچے اس کے سینے میں حرکت ہے۔ پتہ نہیں سب لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ بس ایک گھور، اندھیرا اور خاموشی۔ وہ کرسی پر ساکن بیٹھی بیٹھی بے تابی سے کھڑی ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف حرکت کی تھی بلکہ اس کو پکارا تھا، لڑکی۔ وہ سانس لے رہا اور زندہ۔ اس نے بلند آواز سے پکارا، کس نے اس کا پیچھے سے کندھا تھپ تھپایا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دانیال خان تھے۔ انہوں نے اس کا سر آہستگی سے اپنے کالر پر ٹکا لیا اور زاروں کی تار ہونے لگی۔ ہسٹیرک عورتوں کی طرح بلند سرخیوں کو ہونٹوں میں گھون گھون کر یہ سارے جھٹکے ان کے سینے میں اتارتی رہی۔ وہ خاموشی سے اس کی کمر تھپکتے رہے، آہستہ آہستہ، اور حتیٰ کہ پرسکون ہو گئی، تھک کر اور نڈھال ہو کر جیسے کرسی پر گر گئی۔ دانیال خان بر سے حالات کو سنبھالتے اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ وہ ان کی قیمتی چیزوں کو سمیٹتے، ان کی نشانیوں کی حفاظت کرتے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اصول اور ایمبولینس کی بازیابی کی قیمت آنا سنجیدگی سے، تم بی بی کو گھر لے جاؤ، میں مالک کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس نے گستاخی سے نفرت کا اظہار کیا، ہمیں دیر ہو جائے قیمت خان نے اسے تھمو سے کہا، سرجن سار ایمبولینس ڈپارٹمنٹ والوں کی طرف ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ قیمت خان جو جلایا ہوا تھا، اس نے اس طرح کی حکم عدولی بھی کبھی نہیں کی تھی، مان جاؤ قیمت خان۔ وہ دانیال خان کے آواز کے ٹھہراؤ اور چہرے کے ضبط پر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ کہیں سے بھی نروس اور گھبراہٹ کا شکار نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا ایمبولینس میں جانا کسی صورت بھی ٹھیک نہیں۔ پھر وہ اس کو پشتو میں سمجھانے لگے، غالباً یہی کہ اس کو ایک لاش کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ شاید وہ اس کو دنیا بھر کے خلاف کمزور اور کچا سمجھنے لگے تھے کہ روتی بسورتی اور بین کرتی لاش کے ساتھ سفر کرے گی، اس کو بہادری کے تنگ میں بے ریک لٹائے گی۔ اور ہمیشہ اس نے ان تمغوں کا بجائے استعمال کیا، لیکن اس وقت اس کو ایک ناجائز بہادری کے پہاڑ تلے دبنے سے بچا لیا گیا تھا۔ اب گفتگو دیارے غیر کی بولی میں ہو رہی تھی، اس لیے وہ قطعی ناواقف رہے کہ آخری فیصلہ کیا ہو پایا۔ دانیال خان کا استحکام اور حکیمت خان کی ہر درمی اپنی جگہ قائم تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی سفید رنگ کی چادر میں ساکت لیٹے شخص کو سوچتی رہی۔ وہ کیا نہیں بولا تھا اور بولتے بولتے چپ ہو گیا تھا۔ میں آخری وقت میں بڑے مالک کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، سرجن نثار سے التجا کرنے لگا۔ میں ساری زندگی ایک منٹ ان سے غافل نہیں ہوا۔ پھر معاملہ پشتوں کے سپرد ہو گیا۔ البتہ جب ویگنیں چلی تو قیمت خان نے راکی کا اگلا دروازہ اس کے لیے کھولا اور اس کے بیٹھ جانے کے بعد غائب ہو گئے۔ ایمبولینس میں سرجن نثار اور قیمت خان تھے۔